سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 6۔ حویلی کی بالائی منزل۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میں اس سے کوئی بات پوچھ لیتی تھی تو وہ وضاحت کر دیتی۔ اس کے جذبات کو میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی، بلکہ محسوس بھی کر رہی تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کے اندر جو آگ تھی وہ عورت کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے اتنے بڑے حادثے کو، جس نے اس کی ساری زندگی تباہ کر دی تھی، ہنسی مذاق، شوخیوں اور عیاشی کے بلبوتے پر برداشت کر لیا تھا۔ آپ کی نگاہ میں مجرم یہی لڑکی ہوگی یا اسکول کا وہ چودھری، لیکن ایسی لڑکیوں اور ایسے چودھریوں کو جنم کون دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دیں۔ اگر میں علم نفسیات کی ڈاکٹر ہوتی تو اس سوال کا تجزیہ پیش کرتی۔ اس لڑکی نے مزید سنایا، میں نے اسکول میں ملازمت صرف وقت گزارنے کے لیے کی تھی، لیکن یہاں مجھے وہ مسرت بھی مل گئی کہ جس سے مجھے محروم کر دیا گیا تھا۔ چودھری نے مروت اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کی توقع کے خلاف اس کے ساتھ فوراً بے تکلف ہو گئی، اور ایک روز مجھے کلاس سے بلا کر وہ مجھے بالائی منزل میں لے گیا۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ مرد کے لمس میں کیا سرور ہوتا ہے۔ اس نے مجھے وہ سرور دے دیا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا، اور جو میرے ماں باپ نے 40-50 ہزار روپے کے عوض ایک دولت مند کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ پھر میری اور اس کی دوستی پکی ہو گئی۔ میں ایک بار اس کے ساتھ مری چلی گئی۔ گھر والوں کو بتایا تھا کہ استانیہ جا رہی ہیں۔ میں چودھری کے ساتھ 8 روز مری میں رہی۔ مجھے کسی نے نہیں روکا تھا۔ کوئی روک کر تو دیکھے۔ میں اپنے سسرال اور اپنے ماں باپ کو سارے شہر میں ننگا کر دوں گی، انہیں عدالت میں لے جا کر ذلیل کر دوں گی۔ میں اس مولوی کی داڑھی نوچ لوں گی جس نے نکاح پڑھوایا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکا پاگل ہے، اور قرآن کی روح سے پاگل آدمی کسی کا خاوند نہیں بن سکتا۔ یہی مولوی لاؤڈ سپیکروں پر واز سنایا کرتا تھا۔ میں جمعے کے روز اس کی چیختی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنا کرتی ہوں۔ میں اس مولوی پر اور اس کی قبیل کے تمام مولویوں پر لعنت بھیجتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب یہ لڑکی کہاں ہے اور اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے صاحب۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو اور شریفانہ زندگی گزار رہی ہو، مگر مجھے یقین نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ بدکاری میں وہ بہت دور نکل گئی تھی۔ بہت شوق، شرارتی اور دلیر لڑکی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری لائن پر چل نکلی ہو اور ہر رات ایسے خاوند ڈھونڈ لیتی ہو جو پیدائشی پاگل نہیں ہوتے۔ آپ حیران نہ ہو جائیں، اس لڑکی کا یہ رد عمل غیر معمولی، بے مثال اور حیران کن نہیں ہے۔ یہ پاکستانی سوسائٹی، اسلامی مملکت کے معاشرے کی معمولی سی ایک مثال ہے۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہاں لڑکیاں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مولویوں کے ہاتھوں فروخت ہوئی ہیں، جہاں 20 سال کی لڑکی 60 سال کے بوڑھے کو دے دی جاتی ہے، جہاں شوخ اور جوان لڑکی پاگل کی بیوی بنا دی جاتی ہے، وہاں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں رات کی تاریکیوں کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دھتکاری ہوئی بدکار عورتیں، جنہیں آپ طوائف، رنڈی، بیسوا، عصمت فروش اور نہ جانے کیا کیا نام دھرتے ہیں، اگر آپ ان کے سینوں میں اور ان کے ماضی میں جھانکیں تو یہ طوائفیں اور پیشوائیں آپ کو آپ ہی کی تخلیق نظر آئیں گی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اسکول کی ساری استانیاں چودھری کی تفریح کا ذریعہ ہیں۔ انہیں اسکول سے تنخواہ الگ ملتی ہے اور پھر چودھری انہیں الگ الاوینس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ہر استانی جوان اور خوبصورت ہے۔ حویلی میں نیچے بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور اوپر کی منزل میں بدکاری ہوتی ہے۔ یہ استانیاں جو آپس میں ہنستی کھیلتی نظر آتی ہیں، اندر سے پھٹی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔
یہ تمہاری بھی دشمن بن جائیں گی۔ اس نے بتایا کہ یہاں کی ہر استانی ایک ایک کہانی کی کردار ہے۔ کوئی اپنے معذور اور بوڑھے باپ کی جگہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی روزی کا ذریعہ ہے، اور کوئی بے روزگار خاوند کی بیوی ہے، اور کوئی کسی نہ کسی وجہ سے آوارہ اور بدکار ہے۔ یہ داستان سننے کے باوجود میں نے اس اسکول میں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ استانیوں کو متحد کر کے انہیں چودھری اور ہیڈ مسٹرز کے خلاف ایک محاذ پر کھڑا کر دوں گی، مگر میرا یہ وہم تھا، خوش فہمی تھی۔ میں نے یہاں تقریباً 1 مہینہ نوکری کی۔ بچیوں کو پڑھانے میں مجھے بڑا پیارا سکون ملتا تھا، لیکن اسکول کی فضا اس قدر غلیظ تھی کہ میرے عزم تباہ ہو گئے۔ میری سہیلی صرف یہ لڑکی تھی۔ میں نے دوسری استانیوں کو چودھری اور ہیڈ مسٹرز کے خلاف صف آرا کرنے کی کوشش کی، انہیں بچیوں کے مستقبل کے واسطے دیے، ہر جتن کر دیکھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ تمام استانیاں میرے خلاف ہو گئیں، اور میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ میں اپنی شکل و صورت کی کشش کی وجہ سے چودھری کی اکیلی مالک بننا چاہتی ہوں۔ اس دوران چودھری باقاعدگی سے اسکول آتا رہا، مجھے ہیڈ مسٹرز کے دفتر میں بلا لیتا۔ ہیڈ مسٹرز دفتر سے نکل جاتی، بات میری ڈیوٹی سے شروع کرتا اور ذاتی باتوں تک آ جاتا، اور میں اس کے اشارے سمجھتی تھی۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، چلو اوپر چلیں۔ میں نے کہا، جو کہنا ہے یہیں کہہ دیں۔ میں ایک بار بھی اس کے ساتھ بالائی منزل پر نہ گئی۔ اس دوران مجھے اسکول کے متعلق دوسری دھاندلیوں کا بھی پتہ چلا۔ مثلاً فیس کا مسئلہ یہ تھا کہ 3 روپے فیس لے کر بچیوں کو 1 روپیہ 6 آنے کی رسید دی جاتی، اور بچیوں کو اسکول سے نکال دینے کی دھمکی دے کر کہا گیا تھا کہ باہر کسی کو نہ بتائیں کہ انہوں نے 3 روپے فیس دی ہے۔ گرمیوں میں ہر کلاس کے لیے ایک گڑھا خرید لیا جاتا، اور 1 روپے کے گھڑے کے لیے کلاس کی ہر ایک بچی سے 2 آنے وصول کیے جاتے۔ ہر کلاس میں چھت کے 2 پنکھے تھے، اور ہر ماہ فیس کے ساتھ 4 آنے ہر بچی سے پنکھے کے لیے وصول کیے جاتے۔ کبھی کبھی محفل میلاد یا ختم قرآن کے بہانے ہر ایک بچی سے 4 آنے وصول کیے جاتے۔ اس رقم میں سے استانیوں کو ضیافت دی جاتی، اور بچیوں کو تھوڑے تھوڑے چنے دے دیے جاتے۔ بچیوں کو حکم تھا کہ وہ کاپیاں، پینسلیں وغیرہ اسکول سے خریدیں۔ کاپی جو بازار سے اس وقت 3 آنے میں مل جاتی تھی، اسکول سے 4 آنے کی دی جاتی۔ ان دھاندلیوں کی تفصیلات بڑی طویل اور افسوسناک ہیں۔ آج بھی اسکولوں میں یہ دھاندلیاں جاری ہیں۔ غریب ماں باپ کو دن دہاڑے لوٹا جائے گا، مگر وہ بولتے نہیں، احتجاج نہیں کرتے۔ بچیوں کو وہاں سے ہٹا لیں تو کون سے اسکول میں داخل کرائیں، اور اگر وہ بچیوں کو 10 جماعتیں پاس نہ کرائیں تو ان کے لیے اچھے گھرانوں کے خاوند کس طرح لائیں گے؟ معاشرہ ان دھاندلیوں اور تعلیم کے نام پر لوٹ کھسوٹ کو دیکھ رہا ہے۔ ان اسکولوں میں ہر صبح بچیاں یہ دعا گایا کرتی ہیں، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ میں نے وہاں شمعوں کو گل ہوتے دیکھا ہے۔ ایک وہ مشنری اسکول ہیں جہاں مسلمان بچوں کو اسلام سے بے بہرا کر دیا جاتا ہے، اور ایک یہ اسکول ہے جہاں مذہب کے نام پر بچوں کو جھوٹ سکھائے جاتے ہیں، اور ختم قرآن کے نام پر پیسے بٹور کر عیاشی کی جاتی ہے۔ چودھری نے مجھے پھانسنے کی بہت کوشش کی، تنخواہ بڑھانے کی لالچ دیے تھے، 100 کے نوٹ دکھائے، اور ایک روز اس نے مجھے مری کی سیر کی دعوت دی تو میں اس پر برس پڑی، منہ میں جو آیا بک ڈالا۔ مگر وہ ڈھیٹ آدمی تھا، پہلے تو ہنستا رہا، اور پھر اس نے مجھے اغوا کرا دینے کی دھمکی دی۔ پھر میں نے پورے مہینے کی تنخواہ وصول کی، اور اسکول کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا، اور شریفانہ زندگی بسر کرنے کا عزم خواب بن کر تاریکی میں تحلیل ہو گیا تھا۔ کوٹھی سے فرار۔ میں نے اس روز بہت سوچا، مکمل سنجیدگی سے سوچا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ میں شکست کے بعد تنہائی میں رویا کرتی تھی، لیکن اس روز نہیں روئی۔ اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ گھر جانے کا ارادہ دل سے بالکل نکال دیا تھا۔ وہاں میرے لیے پھٹکار، اذیت ناک قید اور حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شریفانہ راستہ اختیار کیا تو راستے میں چٹانیں آ گئیں۔ ایک ہی راستہ تھا کہ اس مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس چلی جاؤں۔ وہ جب کبھی مجھے رشوت کے طور پر استعمال کرنا چاہے انکار نہ کروں، اس کی اپنی تفریح کا ذریعہ بنی رہوں اور پیسہ کماؤں۔ شرط یہ پیش کروں کہ میری رہائش کا تسلی بخش انتظام کر دے۔ مجھے اب یہی نظر آنے لگا تھا کہ مجھے کوئی شریف نہیں رہنے دے گا۔ یہ تو آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ میں کتنی کچھ شریف تھی۔
حرام کا بچہ بھی جن کر عیسائیوں کے حوالے کر چکی تھی، لیکن میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا اور یہ میرے لیے ایسی مجبوری بن گئی تھی کہ میں بھٹک نہیں سکتی تھی۔ اگر میرے اندر سے روشنی نہ پھوٹتی تو میرے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں نے رات کو اپنے محسن دوست جاگیردار کے بیٹے کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور اسے بتایا کہ اگر ہر ایک مرد ہوسکار ہے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا مجھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جانا چاہیے یا مجھے مہذب طوائف بن جانا چاہیے؟ میں نے اسے اپنے بھائی کی کرتوت بھی بتائی تھی۔ اس میں مردوں کا کوئی قصور نہیں، اس نے کہا۔ تم میں ایسی کشش اور جادو ہے کہ جس کسی کے سامنے جاتی ہو وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجبور اور بے سہارا عورت اگر بدصورت ہو تو بھی وہ اس آدمی کو خوبصورت نظر آتی ہے جس کے سامنے وہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اس قباحت کا ہمارے ملک میں کوئی علاج نہیں۔ میں نے اسے اپنے گھر والوں کے رویے کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اور اس کے پیش نظر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر واپس نہ جاؤں، کیونکہ وہاں گھر اور محلے میں اور گرد و پیش کے لوگوں کی نظروں میں میرے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ گھر سے بھاگے مجھے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، مزید قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں مزید قسمت آزمائی کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اسے پہلی بار یہ کہا کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ اس نے بالکل صاف اور واضح جواب دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے کسی دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ تمہارے متعلق ساری باتیں بتانی پڑیں گی کہ جو سن کر وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے کسی بھی دوست کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ شادی کا بہتر حل یہ ہے کہ کہیں تم ملازمت کر لو اور اپنے لیے کوئی خاوند ڈھونڈ لو۔ چند دن اس کے ساتھ گھومو پھرو، اس کی نیت اور ذہنیت کا اچھی طرح جائزہ لو۔ اگر اچھا لگے تو شادی کر لو۔ میرے اس خدشے کے متعلق کہ گھر کا کوئی آدمی مجھے دیکھ لے گا تو وہ گھر لے جائے گا، تو اس نے کہا تھا، تم بالغ ہو، ایسی صورت پیدا ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ کورٹ میں چلا جاؤں گا۔ تم حلفی بیان دینا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ مجھے اپنی اس قانونی پوزیشن کا علم نہیں تھا۔ اس کی وضاحت سے میرے دل سے یہ خدشہ نکل گیا کہ گھر والے مجھے زبردستی گھر لے جائیں گے۔ چند دنوں بعد ان لڑکوں نے ایک پاکستانی پرائیویٹ کمپنی کا پتہ دیا۔ میں وہاں چلی گئی، کمپنی کے مالک سے ملی۔ اس نے کہا، میرے پاس 4 لڑکیاں ہیں، 5ویں کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے یہ جھوٹ بول کر اس کی منت کی کہ میرا باپ مر گیا ہے، بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی جوان بھائی نہیں۔ کنبے کو فاقوں سے بچانے کی نازک ذمہ داری میرے کاندھوں پر آن پڑی ہے۔ میرے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، مجھے ذرا سوچ کر فیصلہ کرنے کا موقع دیں۔ دیکھیں کہ یہاں میں بہت مصروف ہوں، رات 8:30 بجے میرے گھر آ جائیں تو تفصیل سے بات کر سکوں گا۔ اس نے اپنی کوٹھی کا پتہ بتایا اور یہ بھی کہا، اگر آپ پسند کریں تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ میں رات کو اس کوٹھی میں چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ گھر میں وہ اکیلا ہی۔ اس کے بیوی بچے سوات گئے ہوئے تھے۔ اس کی عمر 40 سال سے خاصی کم تھی۔ باتوں میں ہمدردی اور شگفتگی تھی۔ اس نے شاہانہ کھانا کھلایا۔ اس دوران وہ مجھ سے ذاتی باتیں پوچھتا رہا۔ والد صاحب کی وفات اور چھوٹے بہن بھائیوں کے متعلق بھی اس نے مجھ سے پوچھا، مگر گھر کا پتہ پوچھا تو میں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں آپ سے ایک بات کہوں گا اور آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ گھبران نہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا۔ میں چپ رہی۔ اس وقت ہم کھانا کھا چکے تھے اور ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں مردوں کی ذہنیت سے واقف تھی، مگر اس کی باتوں میں خلوص کی جھلک دیکھ کر میری کمزوریاں اور میری بے بسی مجھ پر غالب آ گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے مسکرا کر ایسی بات پوچھی کہ میرے سامنے کمرہ گھوم گیا تھا۔ اس نے کہا، بچہ ضائع کرا دیا تھا یا شادی کر لی تھی؟ میرے چہرے کا رنگ یقیناً بدل گیا، جسے دیکھ کر اس نے میری ٹھوڑی تھام کر کہا، میں نے تمہیں تانا نہیں دیا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں اس ہوٹل میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا، ذرا دل بہلانے کا بہانہ تھا، اور میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا اور تمہارے متعلق تمہارے ہی ایک دوست سے پوچھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تم خاصی مہنگی لڑکی ہو، لیکن اب تمہارا پاؤں بھاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم کہیں نہ مل سکیں، اور آج تم اچانک میرے سامنے آ گئیں تو میں نے ٹال مٹول کر تمہیں گھر بلانا مناسب سمجھا۔ یہاں بلانا کیوں مناسب سمجھا؟
میں نے پوچھا۔ تم گھبراؤ نہیں، اس نے کہا، تمہیں اپنے دفتر میں بڑی اچھی جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہاں گپ شپ لگانے کو بلایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ باپ مر گیا ہے اور بہن بھائی چھوٹے ہیں؟ وہ چونکہ مجھے اور میرے ماضی کو جانتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بچہ ضائع کروا دیا تھا اور اب باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اسے یہ نہیں بتایا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی تو اس نے مسکرا کر کہا، تم شادی کر کے کیا کرو گی؟ کچھ عرصہ اور سیر سپاٹا کر لو۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ 1 سال ہوا ہے میں یہ سیر سپاٹا چھوڑ چکی ہوں۔ اس نے بظاہر تسلیم کر لیا کہ میں گناہوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں، لیکن وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے لگا تھا۔ اس نے ایسے مکالمے بولے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میری محبت میں تڑپتا رہا ہے اور میری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا ہے۔ وہ جس پیار بھرے طریقے سے مجھے گناہ پر اکسا رہا تھا، میں اسی پیار سے اسے ٹال رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ میری قسم نہ توڑے، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کنواری اور شریف لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے 500 روپے ماہوار کی ملازمت پیش کی تھی۔ اس نے زبردستی نہیں کی، دست درازی نہیں کی۔ اس نے جیب سے 100 روپے کے نوٹ نکالے اور 10 نوٹ گن کر میرے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ اس نے مجھے بازوؤں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ میں نے مزاحمت نہیں کی، وہ بس شرٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ کپڑے بدل لیں، بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ مرد پر جب جنس کا بھوت سوار ہوتا ہے تو عورت کے ہاتھ میں اس کی حیثیت کھلونے کی سی ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کہنے لگا، 2 منٹ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اور ان 2 منٹوں میں میں ڈرائنگ روم سے نکلی اور بہت تیز چلتی کوٹھی کے بڑے گیٹ سے بھی نکل گئی۔ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ کوٹھی سے کار باہر نکلی اور رک گئی۔ وہ میرے تعاقب میں نکلا تھا۔ میں اس کی کوٹھی کے پچھلی طرف چلی گئی۔ کار چلنے کی آواز سنائی دی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ دوسری طرف نکل گئی ہے۔ میں 1000 روپیہ اس کے صوفے پر رکھ آئی تھی۔ کوئی رکشہ ٹیکسی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک بہت تھی اور لوگ بھی آ جا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو کوئی الزام عائد کر کے مجھے بے عزت کر دے گا۔ خدا نے کرم کیا کہ ٹیکسی مل گئی اور مجھے بچا لے گئی۔ پھر دروازے بند ہو گئے۔ یہ میری ایک اور شکست تھی۔ میرا ماضی میرے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ میرے دل میں یہ وہم گھر کرنے لگا تھا کہ میرے گناہ آسیب کی طرح میرے مستقبل پر سوار رہیں گی اور میری قسمت میں گناہ آلود زندگی لکھ دی گئی ہے۔ میں نے اس رات آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا۔ میں نے اپنا منہ نوچ لینا چاہا۔ دل میں یہ بھیانک ارادہ بھی آیا کہ اپنے چہرے پر تیزاب پھینک لوں یا اسے آگ سے تھوڑا جلا کر بھدا کر دوں، مگر سوچا کہ بدصورت چہرے کو نوکری بھی نہیں ملے گی اور خاوند بھی نہیں ملے گا۔ یہ میری ذہنی کیفیت تھی۔ کون اپنا منہ نوچتا ہے اور کون اپنا چہرہ جلاتا ہے۔ غصہ آتا تھا اور میں اپنا ہی خون پی لیا کرتی تھی۔ اس عرصے میں کئی بار اس اسکول اور کالج کے سامنے سے گزری جہاں میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، مگر گناہوں کی گٹھری ضمیر پر لاد کر گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ میں نے اسکول اور کالج کے سامنے اور کئی اسکولوں اور کالجوں کے سامنے کاروں، سکوٹروں، موٹر سائیکلوں کا ہجوم دیکھا۔ ان میں وہی شکاری دیکھے جن کا میں شکار ہوئی تھی۔ یہ رونق پہلے سے زیادہ تھی۔ پاکستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا تھا۔ جی میں آتی تھی کہ وہاں رک جاؤں اور لڑکیوں سے چیخ چیخ کر کہوں کہ ان کاروں سے دور رہو، ان شہزادوں کی مسکراہٹوں سے دور رہو، ان تہذیب کی چمک سے دور رہو۔ مجھے دیکھو، میرا عبرتناک انجام دیکھو۔ میری بے چین نگاہیں اور میری چپ چاپ چیخیں کسی لڑکی کو نہیں روک سکیں۔ میں انہیں کاروں میں لفٹ لیتے دیکھتی رہی۔ میں نے شام کے وقت اپنے قریب سے گزرتی کاروں میں لڑکیوں کے قہقہے بھی سنے تھے، مگر میں دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ اس کوٹھی سے فرار ہوتی تو میں 5-6 دن سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ اب تو یہی ایک سوچ ذہن پر غالب آتی کہ اپنے آپ کو بیچ دوں۔ میری حیثیت طوفان میں تینکے کی اور آندھی میں دیے کی سی ہو گئی تھی۔ اب میں اس کوٹھی میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر حد ہوتی ہے۔ 1 سال اور 4 مہینے گزر گئے تھے۔ مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا جیسے یہ لڑکے مجھ سے اکتانے لگے ہیں۔
مجھے اب جلدی ٹھکانہ کرنا چاہیے تھا، کسی کو پھانس کر شادی کر لیتی یا خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے آزاد ہو جاتی۔ پھر دوائیاں بنانے والی ایک غیر ملکی کمپنی کے دفتر میں گئی۔ اس کا مینیجر پاکستانی تھا۔ اس کے ساتھ وہی تجربہ ہوا جو پہلے 3 دفعہ ہو چکا تھا۔ میرے سینے میں جو غبار بھرا ہوا تھا وہ میں اس پر نکال کر وہاں سے نکل آئی۔ وہاں میں نے 16 دن نوکری کی۔ 2 جوان لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر عورت وہاں ملازم تھی اور تینوں واجبی سی شکل و صورت کی تھیں۔ مینیجر مجھ پر بہت ہی مہربان ہو گیا۔ میرا کام کچھ اور تھا، لیکن بارہا مجھے اپنے دفتر میں بلاتا، بٹھا لیتا اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگتا۔ میں نے بے تکلفی سے گریز کیا۔ وہ آخر انہی باتوں پر آ گیا جو میرے لیے نئی نہیں تھیں۔ اس نے جب میری خوبصورتی کی تعریف کی تو میں نے کہا، کوئی نئی بات سنائی، یہ تو بڑی پرانی خبر ہے۔ پھر میں نے اسے یہ بھی کہا، جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں بہت حسین ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آئینے میں آپ کبھی اپنی صورت بھی دیکھ لیں۔ آپ جتنے باہر سے کالے ہیں اس سے زیادہ اندر سے کالے ہیں۔ میں بھری بیٹھی تھی، مجھ میں جو آیا بک ڈالا اور اتنی زور سے میں نے یہ بکواس شروع کر دی کہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، باہر سارا دفتر سن رہا ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بخشی کی اور اس سے 16 دنوں تک کی تنخواہ مانگی۔ اس نے بہت منتیں کی کہ میں نوکری چھوڑ کر نہ جاؤں، لیکن میں نے تنخواہ لے لی اور دفتر جانا چھوڑ دیا۔ اتنی تجربوں کے بعد مجھے نوکری کا خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن قسمت میں ابھی اور ذلت اور رسوائی لکھی تھی۔ بند ہونے کے لیے آخری دروازہ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی دیکھ لو۔ یہ ایک اور غیر ملکی کمپنی تھی۔ اخبار میں اشتہار دیکھا کہ وہاں 2-3 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ میں چلی گئی۔ 15-16 لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ صرف میں برقعے میں تھی، باقی سب جدید فیشن کا نمونہ تھیں۔ غیر ملکی کمپنی کی ملازمت کے لیے غیر ملکی بہروب دھار کر آئی تھیں۔ انٹرویو شروع ہوا۔ میں اندر گئی تو انٹرویو لینے والے نے کہا، آپ کو برقع اتارنا پڑے گا۔ اتار دوں گی، میں نے کہا۔ اس نے چند ایک ادھر ادھر کے سوالات پوچھے، پھر انگریزی میں باتیں کیں۔ انگریزی بولنے کی مجھے خوب مہارت تھی۔ وہ میری بول چال سے متاثر ہوا۔ وہ اس کمپنی کے مینیجر کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ جوان آدمی تھا، عمر 30 سال لگتی تھی۔ مینیجر اٹلی کا باشندہ تھا اور یہ سیکرٹری پاکستانی۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے دفتر میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنا تھا۔ یہ آدمی بات چیت کے سلیقے اور شائستگی کی وجہ سے مجھے اچھا لگا تھا۔ اس کی باتوں میں لطیف سی شگفتگی اور انداز میں متانت تھی۔ اس نے میرے ساتھ کوئی غیر ضروری اور غیر متعلق بات نہ کی تھی۔ مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد مجھے مینیجر کے پاس لے گیا۔ دوسری امیدوار لڑکیوں کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ اٹلی کے مینیجر نے میرے ساتھ چند ایک باتیں کیں اور مجھے ملازم رکھنے کی منظوری دے دی۔ تنخواہ 450 روپے ماہوار مقرر ہوئی اور 2-3 الاؤنس ملا کر 525 ہو جاتی تھی۔ میری حالت اب شکستہ کشتی کی سی ہو گئی تھی، یا اسے ڈوبتے ہوئے انسان کی جو تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا ہو۔ اس پاکستانی سیکرٹری کی باتوں میں انس بھی تھا اور درد بھی۔ میں نے اس میں بدنیتی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی غم یا دکھ ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی میری کمزوری تھی۔ اس نے مجھے کام سکھانا شروع کر دیا اور پورے خلوص سے میری رہنمائی کی۔ اس کا خلوص اور اپنائیت دیکھ کر میرا اپنا جی چاہتا تھا کہ اس کے دل کی باتیں سنوں اور اسے اپنے دل کی باتیں سناؤں۔ دفتر میں میرا غالباً 15واں دن تھا جب میں نے اس سے پوچھا، آپ کے دل میں کیا ہے جو مجھے آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے مگر آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں یقیناً چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ مرد کو زیب نہیں دیتا کہ عورت کے سامنے اپنا رونا رونے بیٹھ جائے۔ میری آپ کیا مدد کر سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ پھر میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے اپنا دل کا روگ ضرور بتائے۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی عمر کی ایک لڑکی نے ڈس لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ کی عمر اور آپ جیسی خوبصورت لڑکیوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس شخص سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی جسے میری عمر اور شکل کی لڑکیوں سے نفرت تھی۔ یہ آدمی میرے لیے عجوبہ تھا، کیونکہ میں نے اس وقت تک جتنے آدمی دیکھے تھے وہ کسی برائے نام لڑکی کو دیکھ لیں تو کارٹونوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے تھے، مگر یہ آدمی مجھ جیسی شکل و صورت کی لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ دفتر میں تفصیلی باتیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس نے کہا کہ
4 بجے کے بعد میں اس کے ساتھ ہوٹل میں یا باغ میں چلوں۔ میں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ہم نے ایک یورپی ہوٹل میں چائے پی، پھر ٹہلتے ٹہلتے باغ میں چلے گئے تھے۔ میں آزاد تھی، ساری رات باہر رہتی تو بھی باز پرس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ میں برقعے میں تھی۔ اس نے اپنا جو حادثہ سنایا وہ مختصراً یوں ہے کہ 4 سال گزرے، مجھ جیسی ایک بے سہارا لڑکی اس کے پاس ملازمت کے لیے آئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ لڑکی ملازمت کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ اس سیکریٹری نے اسے غیر ملکی مینیجر سے منظوری لے کر اسے دفتر میں جگہ دے دی۔ اس کے کہنے کے مطابق لڑکی ملازمت کے قابل نہیں تھی۔ اس نے 10ویں جماعت سے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ سیکریٹری اس لڑکی میں اس طرح دلچسپی لینے لگا کہ اسے انگریزی بول چال سکھانے لگا اور دفتر کے کام کی ٹریننگ بھی دینے لگا تھا تاکہ اس کی نااہلی سے پردہ نہ اٹھ سکے۔ لڑکی جوان تھی، سیکریٹری بھی جوان تھا۔ یہ دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ شادی کے وعدے ہو گئے۔ لڑکی غربت گھرانے کی تھی اور اس کے والدین نے بسط شکریہ لڑکی کا رشتہ اس آدمی کو دے دیا، مگر مشکل اس آدمی کے لیے پیدا ہو گئی کہ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی شادی وہ اپنی سطح کے خاندان میں کرانا چاہتے تھے۔ اس نے وہاں انکار کر دیا۔ اس کے ماں باپ ناراض ہو گئے۔ وہ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ اس سیکریٹری نے ان کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کی شادی کر دی۔ ماں باپ نے اسے جائیداد وغیرہ سے محروم کر دیا۔ اس نے غربت کی ماری ہوئی لڑکی کو چھوٹی سی کوٹھی میں لا بسایا اور اسے بیگم بنا لیا۔ وہ دفتر میں ملازمت بھی کرتی رہی۔ خاوند نے اسے انگریزی میں اتنا ماہر بنا دیا کہ وہ مادری زبان کی طرح انگریزی بولنے لگی، اور پھر وہ اس لڑکی کو اونچے درجے کے ہوٹلوں اور اونچے درجے کی سوسائٹی میں گھمانے پھرانے لگا۔ اس کے کہنے کے مطابق لڑکی کی اصلیت کچھ اور تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئی اور آزادانہ دوستیاں لگانے لگی۔ اس میں خاوند کا قصور بھی تھا۔ اسی نے اسے اس دنیا سے روشناس کرایا تھا جہاں شرم و حجاب کو بد تہذیبی سمجھا جاتا تھا۔ اس سیکریٹری کے پاس کار نہیں تھی۔ لڑکی کار کی سواری پر مر مٹی اور شادی کے دوسرے سال کے آخر میں اتنی آزاد ہو گئی کہ خاوند کو بتائے بغیر گھر سے چلی جاتی اور دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کرتی رہتی۔ خاوند نے اسے روکا تو اس نے یہ بھول کر کہ اس شخص نے اسے غربت سے نکالا ہی، خاوند کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ وہ گھر کی قیدی بن کر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس نیکی کو جو اس خاوند نے اس کے ساتھ کی تھی اور اس کی محبت کو اور اس کے اس احسار کو کہ اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور جائیداد سے محروم ہوا، فراموش کر کے آزاد ہو گئی۔ خاوند نے محبت کی خاطر برداشت کر لیا اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر ایک روز اس لڑکی نے اسے بے حیائی سے کہا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ خاوند نے اسے طلاق دے دی۔ ایک بہت ہی امیر آدمی نے لڑکی سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا جو اس آدمی نے پورا نہ کیا۔ چند دن عیش کر کے اسے دھتکار دیا۔ اسے خاوند نے سوسائٹی گرل یعنی مہذب طوائف کے روپ میں کئی بار دیکھا تھا۔ یہ ایسی چوٹ تھی جس نے اس جوان سال آدمی کو جذباتی لحاظ سے مردہ بنا دیا تھا۔ یہ تھی اس کی داستان غم صاحب جو میں نے اختصار سے سنا دی۔ اس نے کم و بیش 2 گھنٹوں میں یہ کہانی ختم کی تھی۔ وہ اب اس کوٹھی میں اکیلا رہتا تھا۔ مجھے قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ میں اسے اپنا آپ پیش کروں اور کہوں کہ میرے ساتھ شادی کر لوں، لیکن فوراً ہی یہ کہہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ یہ آدمی مجھے پہلے روز ہی اچھا لگا تھا۔ اب اس کی بپتا سنی تو میرے دل میں اس کے لیے درد اور پیار پیدا ہو گیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے شادی کی پیشکش کروں گی۔ اس میں میرا بھی فائدہ تھا، بلکہ میرے مسئلے کا حل بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اس شخص سے انس پیدا ہو گیا تھا، اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہر لڑکی بے وفا نہیں ہوتی۔ اس روز کے بعد میں نے اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ دوسری تیسری شام ہم ہوٹل میں چلے جاتے، چائے پیتے اور باغ میں جا بیٹھتے۔ میں اس کی باتیں سنتی اور پوری دلچسپی کا اظہار کرتی۔ ایک شام اس نے بے ساختہ کہا، تم نے میرے دل کا غبار ہلکا کر دیا ہے۔ اب یہ امید بن گئی ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا۔ تمہارے سوا میں نے یہ روگ کسی کو نہیں سنایا تھا۔ اتنی بے تکلفی کے باوجود اس نے میرے جسم کو چھوا تک نہیں، اور ایسی کوئی بات بھی نہ کی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ مجھے اس نظر سے دیکھتا ہی کہ جس نظر سے دوسروں نے مجھے دیکھا تھا۔ ہم شام کے بعد بھی اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے، پھر بھی اس نے جیسے یہ کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو کہ اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہے اور یہ لڑکی اسے چاہتی ہے۔
میرا رویہ دیکھ کر اس نے میرے ذاتی مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور مجھ سے پوچھا، تم میں یہ تضاد کیوں ہے؟ برقعے کے بغیر تم باہر نہیں نکلتی؟ تمہاری انگریزی بول چال بتاتی ہے کہ تم بہت عرصہ انگلینڈ میں رہی ہو اور تمہیں شام کے بعد گھر جانے کی بھی جلدی نہیں ہوتی۔ تم انداز، چال ڈھال اور بول چال سے بالکل آزاد لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ مجھے اپنے متعلق کچھ بتاؤ، تم نوکری کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہو یا شوقیہ؟ مجبوری کے تحت، میں نے جواب دیا۔ برقع بھی مجبوری کے تحت پہنتی ہوں، اور میں نے یہیں یہ بات گول کر دی۔ اس نے مجھے ہمراز اور ہمدرد بنا لیا تھا۔ میں اسے اپنی حقیقت بتانے لگی تھی، لیکن یہ خیال آ گیا کہ اس سے پہلے میں نے جسے بھی اپنی اصلیت بتائی اس نے بیسوا سمجھ کر مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اسے کچھ دن اور دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے بہرحال یقین ہو چلا تھا کہ یہی ہے وہ مخلص انسان جس کی مجھے ضرورت ہے۔ پھر بھی میں دودھ کی جلی ہوئی چھاچھ کو بھی پھونکے مار رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، کسی روز آپ کو سناؤں گی کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ مری کی ایک رات اور شراب۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے ٹال دیا۔ اس روز کے بعد میں یہ سوچنے لگی کہ اسے کب اور کس طرح کہوں کہ مجھے اپنے پاس رکھ لے اور میرے ساتھ شادی کر لے۔ ایک موقع اس نے خود ہی پیدا کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے غمخوار بن چکے تھے، پھر بھی اس نے کوئی ایسا اشارہ نہ دیا جس سے میں جان سکتی کہ اس کی نیت کیا ہے۔ میرے دل میں اس کا احترام اور پیار گہرائی تک اتر چکا تھا۔ ایک روز اس نے کہا، دل اچاٹ سا ہوتا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے کچھ دن مری گزارا ہوں۔ ذرا توقف سے اس نے کہا، تم تو نہیں چل سکو گی، سوچتا ہوں تمہارے بغیر مری جا کر بھی کیا فرق پڑے گا، تنہائی اور گھٹن مجھے مار ڈالے گی۔ چل سکو گی؟ جی چلی جاؤں گی۔ گھر والوں کو کیا بتاؤ گی؟ کوئی الٹا سیدھا جھوٹ بول دوں گی، میں نے کہا اور اس سے پوچھا، مجھے چھٹی دلا سکیں گے آپ؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا، 10 روز کافی ہوں گے، لیکن دفتر میں کسی سے ذکر تک نہ کرنا کہ تم میرے ساتھ مری کے لیے جا رہی ہو۔ دوسرے ہی دن اس نے 10 روز کی چھٹی لے لی اور مجھے اس بہانے سے چھٹی دے دی کہ میری ماں بڑی سخت بیمار ہے۔ اگلی شام ہم مری میں تھے۔ ہم نے ایک اعلیٰ ہوٹل میں قیام کیا۔ ہوٹل کا مینیجر اس کا دوست معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میرے ساتھی کا پرتپاک استقبال کیا تھا اور ہمیں ایک الگ تھلگ کمرہ دے دیا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو یوں لگا جیسے میرے سامنے جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ میں نے مری کی باتیں سنی تھی، کبھی گئی نہیں تھی۔ ہوٹل بلندی پر تھا اور ہمارا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ کھڑکی سے مجھے قدرت کا حسن دکھائی دیا۔ دور کشمیر کے برف پوش پہاڑ تھے، ہر سو ہریالی تھی۔ دور نیچے سے دور اوپر تک لمبے لمبے پیڑوں نے زمین کے اس خطے کو خوابوں کا دیس بنا رکھا تھا۔ بادلوں کے سفید سفید اور بڑے بڑے گالے وادیوں میں اڑ رہے تھے۔ بعض اوقات یہ بادل زیادہ ہو جاتے تو ایسے لگتا جیسے میں زمین پر نہیں فضا میں ہوں، اور جب بادل کا ایک ٹکڑا میری کھڑکی کے قریب سے گزرا تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ میں فضا میں ہوں اور کوئی غیبی ہاتھ بڑے پیار سے میری روگی روح کو سہلا رہا ہے۔ مجھ پر خود فراموشی سی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے دائیں کندھے اور گردن پر محسوس کیا جو میری روح کو سہلا رہا تھا، اور پھر میں مدہوشی سے بیدار ہو گئی۔ سیکریٹری اس طرح میرے ساتھ کھڑا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ میرے کندھے پر تھا، میرا بایاں کندھا اس کے سینے پر لگا ہوا تھا اور اس کا سینہ میرے سر کے ساتھ تھا۔ جذباتی طور پر تو میں اس کے قریب ہو ہی گئی تھی، جسمانی طور پر وہ پہلی بار میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میں نے اس کے اور قریب ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا جو ہاتھ میرے کندھے پر تھا سرک کر میری ٹھوڑی کے نیچے آ گیا۔ اس نے میرا منہ اوپر اٹھایا اور پھر میں نے اس کا منہ نہایت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا دیکھا۔ کھڑکی کے پردے گر پڑے اور وہی پردہ اٹھا جس سے میں ناآشنا نہیں تھی، مگر فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا۔ اس سے پہلے میں نے کسی مرد کے ہونٹوں میں اس قسم کا کیف محسوس نہیں کیا تھا۔ اس مرد کے ہونٹوں میں پرکیف پیغام تھا، میرے نجات کا سندیسہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرے ہونٹوں نے نہیں بلکہ میری شکست خوردہ اور مجروح روح نے
اس کے ہونٹوں کی آغوش میں پناہ لے لی ہو۔ یہ مرد بدکار اور بدتنیت نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی کا ڈسا ہوا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وفا کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ اسے تو ایک لڑکی نے ڈنک مارا ہے، لیکن میں بہت سے مردوں کی ڈسی ہوئی ہوں اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ میں اس کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ اس کے گال سے اپنا رخسار لگائے مدہوش ہو چلی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے چونکا دیا۔ میں شاید وہی غلطی کر رہا ہوں جو مجھے ایک بار خودکشی تک پہنچا چکی ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی ذرہ بھر کوشش نہیں کی کہ میں بے وفائی نہیں کروں گی۔ جذبات نے مجھے بادلوں کے ان ٹکڑوں میں پہنچا دیا تھا جو میں نے مری کی وادیوں میں تیرتے دیکھے تھے۔ میں اس طلسم سے نکلنا چاہتی تھی۔ یہ میری پہلی محبت تھی۔ اس سے پہلے تو میں آوارگی اور مغربی تعیش کی عادی تھی۔ میں شاید کچھ کہنے لگی تھی کہ بیرا چائے لے کر آ گیا اور طلسم ٹوٹ گیا۔ چائے کے دوران میں نے اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بھول جائے۔ ہر لڑکی آوارہ اور بے وفا نہیں ہوتی، کم از کم میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ چائے کے بعد ہم باہر نکل گئے۔ میں نے برقع چڑھا لیا تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ٹھوڑی اور ناک کو نقاب میں چھپا لیا تھا۔ آنکھیں اور پیشانی ننگی رہیں۔ مری کی مال روڈ نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ روشنیوں سے مال روڈ پر دن کی روشنی کا گمان ہوتا تھا۔ انگریزی تعلیم، مغربی تہذیب اور یورپی ہوٹلوں نے مجھے امریکی لڑکی بنا دیا تھا، مگر مری کی مال روڈ پر جب اپنے ملک کے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس پاکستان کا حصہ ہے جسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ ایسی اوریانی اور ایسی نمائش! مجھ جیسی بے حجاب لڑکی بھی حیران ہو گئی۔ مرد تماشائی تھے اور لڑکیاں اتنی بے حیائی سے تماشا بنی ہوئی تھیں کہ یورپ بھی دیکھ کر شرما جائے۔ میں نے بعض نوجوان جوڑوں کو ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے اس ہجوم میں ٹہلتے دیکھا، لیکن بے حیائی لڑکیوں میں ہی نہیں تھی۔ میں نے 50 سے 60 سال تک کی بوڑھی عورتوں کو گہرے میک اپ میں دیکھا۔ ان دنوں تنگ پائنچوں کا رواج تھا۔ ان بوڑھی عورتوں کی شلواروں کے پائنچے لڑکیوں سے زیادہ تنگ تھے۔ بعض بوڑھی عورتوں کو میں نے بغیر آستینوں کی قمیص پہنے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے جب ماؤں اور دادیوں کو بوڑھے باپوں اور دادوں کے ساتھ اس حال میں دیکھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا، اب ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو سنبھالنا ناممکن ہے۔ اس نے بتایا کہ بعض بوڑھی عورتوں کے ساتھ 2 نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ ان کی بیٹیاں ہیں جنہیں وہ نمائش کے لیے ساتھ لائی ہیں۔ ان کے لیے وہ دولہے پھانسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس نے کہا، یہ مری کی مال منڈی ہے، یہاں سے ایک رات کے لیے بھی دلہن مل سکتی ہے اور ساری عمر کے لیے بھی۔ میں مکمل طور پر بے حیا ہو گئی تھی، جسے انگریزی میں ایڈوانس اور ماڈرن کہتے ہیں، لیکن مری میں لڑکیوں کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنے لگی۔ میں نے اس ہجوم میں 2 جانے پہچانے چہرے بھی دیکھے تھے۔ یہ میرے یا میرے یورپ زدہ جسم کے دوست رہ چکے تھے، اور میری جگہ اب ایک اور لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ اچانک میرے اندر ابال سا اٹھا، طبیعت بے چین ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو روک نہیں سکتی تھی۔ وہ جن 2 شہزادوں کے ساتھ مری آئی ہوئی تھی ان کے منہ نہیں نوچ سکتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، اس ہجوم سے نکلو، واپس ہوٹل میں چلو یا کسی ایسے گوشے میں چلو جہاں کوئی اور نہ ہو۔ ہم واپس ہوٹل چلے گئے۔ اس رات ہم نے بہت سی باتیں کی، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، سینے کے غبار ہلکے ہوتے رہے، مگر میں نے اسے اپنے ماضی کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ البتہ اسے شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ وہ دراصل پوری طرح رضامند نہیں ہوا تھا، تاہم میں نے محسوس کیا تھا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ ہم الگ الگ پلنگوں پر سوئے۔ وہ جلدی سو گیا، میری نیند اڑ گئی۔ اس سوچ نے مجھے بے حال کر دیا کہ اسے اپنا ماضی دکھا دوں یا سینے میں چھپائے رکھوں۔ ڈر یہ تھا کہ وہ مجھے چلی ہوئی لڑکی سمجھ کر ٹھکرا نہ دے، مگر یہ ڈر بھی تھا کہ شادی کے بعد جب میں اس کے ساتھ برقعے کے بغیر گھوما پھرا کروں گی تو مجھے دیکھ دیکھ کر مجھے جاننے والوں میں سے کوئی اسے بتا دے گا کہ میں کیا چیز تھی۔ دونوں خوف بے معنی نہیں تھے، لہٰذا میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ مجھے لے کر باہر نکل گیا۔ بازار سے اس نے میرے لیے ایک انگوٹھی خریدی اور مجھے اس طرف نیچے لے گیا جہاں کیمپنگ سپاٹس تھے۔ ہم دور نیچے اتر گئے۔ ایک تنہا اور ڈھکے چھپے گوشے میں بیٹھ کر
اس نے مجھے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے گا، اور اس نے انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دی۔ یہ ہماری منگنی تھی۔ مجھے ہچکی سی آئی اور میں بے قابو ہو کر رونے لگی۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ میرے گھر میں سرحد پار والی شرافت باقی رہتی تو مجھے آج سہیلیاں دلہن بناتیں اور رات رات مجھے نرغے میں لے کر ڈھولک پر گیت گاتیں، اور میں لجاتی شرماتی ہوئی ڈولی میں بیٹھتی۔ میرے ماں باپ خوش ہوتے کہ وہ ایک مقدس فرض سے فارغ ہوئے، مگر میری قسمت میں مجرمانہ شادیاں لکھی تھیں۔ پہلی شادی کی تو بھی میں مجرم تھی، اب دوسری شادی ہو رہی تھی تو بھی میں مجرم تھی۔ اس نے مجھے بہلا لیا تھا، لیکن رونے کی وجہ نہ پوچھی۔ ہم نے منگنی تو کر لی ہے، اس نے کہا، تمہارے والدین نہ مانے تو کیا ہوگا؟ نہ مانے، میں نے کہا، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی اور شادی کر لیں گے۔ یہ کوئی ایسا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق بات بھی کی جائے۔ آج رات ہم منگنی کی تقریب منائیں گے، اس نے بڑی شوقی سے کہا، اور یہ فیصلہ صرف میں کروں گا کہ تقریب کس طرح منائی جائے گی۔ میں تمہیں اعتراض کا حق نہیں دوں گا۔ اس کی زندہ دلی سے متاثر ہو کر میرا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ ہم وہیں گھاس پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ بڑی ہی تیز بارش نے ہمیں جگا دیا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ دیکھی۔ درختوں سے باہر چلی گئی اور بارش بڑی ہی تیز تھی۔ میں نے منہ اوپر اٹھا لیا۔ مجھے ایسا سکون محسوس ہونے لگا جیسے اس موسلا دھار مہ نے میرے ضمیر سے گناہوں کی غلاظت اور دل سے غموں کی دھند دھو ڈالی ہو۔ میں نے بڑے عرصے بعد بڑی زور زور سے قہقہے لگائی اور میں ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ درخت کے ساتھ لگا کھڑا اور بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر درختوں سے پرے لے گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بازوؤں میں لے لیا اور بچوں کی طرح ناچنے لگے۔ جتنی دیر بارش برستی رہی ہم بچوں کی طرح کھیلتے رہے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں نے مغربی تہذیب کی بے حیائی میں اعلیٰ ہوٹلوں کے قہبہ خانوں میں، چرس، میروانہ اور شراب میں، باغوں کے اندھیرے گوشوں میں، تاریک راتوں میں، کار کی پچھلی سیٹ پر اور مغربی موسیقی کے ہنگامے میں اور جنسی آزادی میں مسرت تلاش کی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ میں نے مسرت حاصل کر لی ہے۔ مگر میں نے جو حاصل کیا وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے روحانی مسرت ملی تو مری کی اس موسلا دھار بارش میں ملی تھی، جہاں میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی تھی، اور یہ انگوٹھی مجھے اس آدمی نے پہنائی تھی جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ روحانی مسرت دل کی پاکیزگی اور خدا کی بارش جیسی نعمتوں میں ہے۔ میں نے اس بارش میں خدا کو بہت قریب سے دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ خدا کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ مگر خدا مجھ سے ناراض تھا صاحب۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ہم ہوٹل کے کمرے میں تھے، نہا کر کپڑے بدل چکے تھے۔ میرے منگیتر نے کہا تھا کہ اب ہم منگنی کی تقریب منائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ تقریب یہی ہوگی کہ خاص کھانا ہوگا، اس کے سوا ہم اور کیا کر سکتے تھے۔ اتنے میں بیرا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ٹرے میں وسکی کی بوتل، 2 بوتلیں سوڈے کی، 2 گلاس اور روسٹ کی ہوئی سالم مرغی تھی۔ بیرا تپائی پر یہ چیزیں سجا کر چلا گیا تو میں نے منگیتر سے پوچھا، آپ شراب پیا کرتے ہیں؟ نہیں تو، اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ میں عادی تو نہیں ہوں، تھوڑی تھوڑی دونوں پئیں گے۔ میرے لیے وسکی کوئی نئی چیز تو نہیں تھی۔ میں نے تو اس سے زیادہ تیز اور ذلیل نشے کیے تھے، لیکن اپنے منگیتر کے تصور کے ساتھ میں شراب کو وابستہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے میں پاکیزہ کردار کا آدمی سمجھتی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ شادی کروں گی اور مشرقی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے اسے کہا، ایک شریف لڑکی کو شراب پیش کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ میں شراب پی لوں گی؟ مجھے اس کی مسکراہٹ اچھی طرح یاد ہے۔ وہ مسکرایا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کی مسکراہٹ میں بے ساختگی اور قدرتی پن نہیں تھا۔ میں اس کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑے پیارے طریقے سے مسکراتا تھا، مگر مجھے شراب پیش کرتے جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، اس میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ خود شریف آدمی نہیں یا مجھے آوارہ سمجھتا ہے۔ طنز کا تاثر بھی تھا۔ پھر اس نے بوتل کھولی اور تھوڑی تھوڑی وسکی دونوں گلاسوں میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا سوڈا بھی ڈال دیا۔ میں نہیں پیوں گی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ پی لیں۔ نہ پیو، اس نے روٹ کر کہا۔ میں اکیلا تو نہیں پیوں گا،
میں کوئی عادی شرابی تو نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اکیلے ہی ذرا خوشی منائیں گے۔ میں اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر گلاس اٹھا لیا تھا کہ شادی کے بعد نہیں پینے دوں گی۔ پھر اس نے گلاس میرے گلاس سے ٹکرایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے رسمی طور پر گلاس منہ سے لگایا اور 2-3 قطرے منہ میں ڈال لیے۔ وہ ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گیا۔ اس نے 2-3 گھونٹوں میں گلاس خالی کر دیا تھا اور 2 پیگ اور ڈال لیے تھے۔ جتنی دیر میں نے پہلے 2-3 گھونٹ وسکی ختم کی تھی، اتنی دیر میں وہ 1/4 بوتل پی چکا تھا۔ اس نے میرے گلاس میں وسکی ڈالی، سوڈا بھی ڈالا اور پھر کہنے لگا، یہ ایک ہی سانس میں پی جاؤ۔ میں نے ایک ہی سانس میں تو نہ پی، 1 گھونٹ پیا اور اسے کہنے لگی، اب بوتل ایک طرف رکھ دیں، آپ نے بہت پی لی ہے۔ میں اس کے پینے کے انداز سے جان گئی تھی کہ یہ عادی شرابی ہے۔ اس نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، ابھی شروع ہی کہاں کی ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی اور وہ پیے جا رہا تھا۔ ایک بار اس نے کہا، میں اپنی پہلی بیوی کی محبت اور اس کا غم شراب میں ڈبو دوں گا، پھر اپنے آپ کو تمہاری محبت میں ڈبو دوں گا۔ تم بھی پیو اور پیو، کل سے ہم دونوں زاہد اور پارسا ہوں گی، ہیر اور رانجھا ہوں گی، لیلا اور مجنو ہوں گی، شیریں اور فرہاد ہوں گے۔ وہ بہک گیا تھا۔ میں اٹھی اور بوتل اٹھا کر پرے رکھ دی۔ اس وقت تک 1.5-2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اٹھ کر بوتل کی طرف گیا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں نے اسے روک لیا۔ اس نے گلاس رکھ کر مجھے بازوؤں میں لے لیا اور اس قدر زور سے اپنے ہاتھ بھینچے کہ میری ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے میرے ہونٹ اپنے منہ میں لے لیے تھے۔ پھر مجھے اٹھا کر پلنگ پر ڈال دیا اور میرا آزار بند پکڑ کر کھینچا۔ تب میں نے دیکھا کہ یہ وہ آدمی نہیں رہا جسے میں غمزدہ اور مخلص سمجھتی تھی۔ میں اس کے ہاتھ سے آزار بند چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ہونٹ چومے اور اس سے التجا کی کہ چند دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی، یہیں اسی کمرے میں آ کر ہنی مون منائیں گے، محبت کو ناپاک نہ کرو۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، اس نے کہا، آؤ ہنی مون منائیں۔ اس نے مجھے ایک بار پھر دبوچ کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں شریف آدمی سمجھتی رہی مگر تم شرابی اور بدکار آدمی نکلے۔ ایک شریف لڑکی کو شراب پلائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹھ جاؤ، اس نے تحمل سے کہا۔ میری بات غور سے سنو، نہ تم شریف لڑکی ہو اور نہ میں شریف آدمی ہوں۔ تم شریف ہوتی تو اتنی دلیری سے میرے ساتھ مری نہ آتی، اتنی آسانی سے شراب کا گلاس ہاتھ میں نہ لے لیتی۔ اور سنو سویٹی، میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ برقع تمہارے ماضی کو نہیں چھپا سکتا۔ دفتر میں بہت لوگ آتے ہیں، 2 آدمیوں نے مجھے بتایا ہی کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میری نظر میں تم احسان فراموش اور خود غرض ہو۔ میں نے تمہیں نوکری دلوائی، اتنی زیادہ رقم تنخواہ مقرر کروائی، تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر دفتر میں تمہاری پوزیشن بنائی، لیکن تم ذرا سی دیر کے لیے مجھے اپنا یہ جسم دینے سے انکار کر رہی ہو جو بے شمار لوگوں کو دے چکی ہو۔ میں نے تمہیں یہ جسم ساری عمر کے لیے دے دیا ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ صدمہ میری روح کو بھی کچل گیا تھا کہ وہ میرے ماضی سے واقف تھا۔ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے، اس نے کہا۔ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی مگر مجھے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم بہت سے آدمیوں کی نچوڑی ہوئی ہو۔ وہ بہک گیا تھا۔ نشے میں اور غشی میں انسان دل کے راز اگل دیتا ہے کیونکہ اسے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا۔ یہی حالت اس کی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کہا، میری قربانی دیکھو کہ تمہاری خاطر اپنی اچھی بھلی نیک بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ میں نے پوچھا۔ میرے گھر میں، اس نے جھوم کر کہا۔ میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ اس نے گلاس میں پڑی ہوئی وسکی حلق میں انڈیل لی اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا میری طرف آیا۔ دوستانہ لہجے میں کہنے لگا، ایسی پتھر اور پاک باز نہ بنو۔ آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ مجھے کتنا صدمہ ہوا ہوگا صاحب۔ زمین و آسمان گھوم گئے۔ میں خوش تھی کہ منزل پالی ہے مگر منزل بھٹکی ہوئی تھی۔ میرے اندر نفرت، احتجاج، انتقام اور گلوں شکووں کا طوفان اٹھا مگر میں نے سینے میں ہی روک لیا۔ کچھ کہنا بیکار تھا۔ اسے سچی محبت کا واسطہ دینا بے معنی تھا۔ اس نے میرے ساتھ ناٹک کھیلا تھا۔ وہ میرے اعصاب اور دل پر
پوری طرح قابض ہو کر مجھے مری لے جانا چاہتا تھا۔ اس حد تک وہ کامیاب تھا۔ مجھے اس کی بیوی پر ترس آ رہا تھا، جو اس کے کہنے کے مطابق نیک اور شریف تھی۔ وہ بیچاری گھر بیٹھی اس کا بچہ پال رہی تھی اور یہ بدکار مری میں عیش کر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے بازوؤں میں جکڑ لیتا۔ اس سے پیچھا چھڑانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں ایسے مردوں کا علاج جانتی تھی۔ میں نے فوراً رویہ بدل لیا اور اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے گلاس میں وسکی ڈالی اور سوڈا ڈالے بغیر گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عورت، خصوصاً مجھ جیسی جوان اور خوبصورت جو ایکٹنگ بھی کر سکتی ہو، بڑے بڑے جابر مردوں کو انگلیوں پر نچا دیتی ہے۔ میں نے گلاس اس کے منہ سے لگایا اور ایک بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے ہنس کر کہا، تم پاپی ہو۔ ہم پاپی ہیں، اس نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا۔ سارا پاکستان پاپی ہے۔ اور پلاؤ، ہمیں اور پلاؤ۔ گھر میں بیوی حرامزادی ہمیں سگریٹ بھی نہیں پینے دیتی۔ وہ گلاس خالی کر کے میرا گال چوسنے لگا۔ میں نے اسے اور وسکی سوڈے کے بغیر پلا دی۔ وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ میں اٹھی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکا دیا تو وہ پیٹھ کے بل پلنگ پر گر پڑا۔ بڑی مشکل سے اٹھا اور بازو پھیلا کر میری طرف آیا، لیکن 2 قدم چل کر رک گیا۔ اس کا جسم ڈول رہا تھا۔ میں نے اسے جو خالی وسکی پلائی تھی، اس نے اس کا دم ختم کر دیا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی جتنی نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ وہ لڑکھڑایا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ پلنگ پر اس طرح جا پڑا کہ گھٹنے فرش پر ٹکے ہوئے تھے اور اوپر کا دھڑ پلنگ پر۔ پھر وہ اٹھ نہ سکا۔ میں نے بتی بجھا دی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مری کے ساون کی رات سرد تھی۔ مری کی روشنیاں میرے سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں منزل پر آ گئی تھی، مگر یہ منزل نہیں سراب تھا۔ میں ایسی بے تحاشا روئی کہ ہچکی بند گئی۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک انسان یاد آنے لگا۔ ہر لمحہ اور ہر انسان گناہ میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ مجھے اپنا بچہ بھی یاد آیا۔ میں پہلی بار بچے کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور ایسی روئی جیسے کسی بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا کہ میرا بچہ دنیا کا واحد مرد ہے جس سے مجھے فرشتوں کے ہاتھوں کا دھلا ہوا پیار مل سکتا ہے۔ اس خواہش نے مجھے تڑپا دیا کہ عیسائیوں سے جا کر اپنا بچہ واپس لے لوں اور اسے سینے سے لگا کر کہوں کہ آ میرے جگر کے ٹکڑے، ہم دونوں سراپا گناہ ہیں۔ آ مسجدوں اور گرجوں کی دنیا سے کہیں دور چل چلیں کہ جہاں ہمیں خدا مل جائے۔ میں جذبات میں بہہ نکلی اور کھڑکی میں کھڑی روتی رہی۔ میرے سامنے گزری ہوئی زندگی کی فلم چلتی رہی، اور اچانک مری کی ساری روشنیاں ایک چکر میں گھوم گئیں۔ میری سوچوں کا دھارا پیچھے کو پھر گیا۔ میں نے بتی جلا دی اور لپک کر وسکی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ ٹرے میں سالم روسٹ مرغی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے چھری اٹھائی، مرغی کی بوٹیاں کاٹ کر کھانے لگی۔ وہ بدبخت فریب کار آدھا پلنگ پر اور آدھا فرش پر پڑا تھا۔ وہ صبح تک اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آدھی مرغی اور سلاڈ کھا کر اور کافی وسکی پی کر میری اداسیاں ڈوب گئیں۔ شکست فتح میں بدل گئی۔ میں خود بدل گئی تھی۔ دماغ کسی اور سمت چل پڑا۔ مجھے اپنا وجود ناپاک اور نجس محسوس ہونے لگا۔ میرے جن بالوں اور آنکھوں اور گوری رنگت پر مرد بھٹک جاتی تھی، یہ چیزیں نجس معلوم ہونے لگیں۔ اتنی کوششوں اور اتنی تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں دھتکار دی گئی ہوں، راندہ درگاہ ہوں۔ میرے وہ 4 محسن مجھے کب تک چھپائے رکھیں گے؟ اب میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کچھ تو میں جوان ہی بے حیا ماحول میں ہوئی تھی۔ زیادہ تر شراب کا اثر تھا صاحب، کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مردوں کے جال میں ہی بار بار پھنسنا ہے اور دھوکے پر دھوکہ کھانا ہے، تو کیوں نہ میں خود ہی دھوکہ بن جاؤں۔ میں کہاں کی شریف زادی ہوں۔ مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ میں چونکہ نشے میں تھی، اس لیے عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ نئی زندگی کا آغاز کس طرح کروں گی۔ مجھے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا اور ایک آدمی کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں ابھی نشے اور جذبات میں تھی۔ میں کمرے سے نکل گئی، نیچے اتری اور باہر نکل گئی۔ آگے ہوٹل کا لان تھا، اس سے آگے اترائی تھی۔ لان میں ایک یوروپین جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ میں اترائی کے قریب ٹہلنے لگی۔ کرسی لا دوں؟ کسی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ ہوٹل کا مینیجر تھا۔
میں نے شکر ادا کر کے کہا کہ ذرا ٹہلنے نکلی ہوں۔ وہ غالباً جان گیا کہ میں پیے ہوئے ہوں۔ اس نے ایک بیرے کو آواز دے کر 2 کرسیاں منگوا لیں اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ آپ کے صاحب تو بے ہوش پڑے ہیں، اس نے کہا، بہت پی گئے ہیں۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو دیکھا، یہ آپ کے خاوند ہیں؟ دوست ہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ دلچسپی سے باتیں سننے اور کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بے ہوش دوست کے متعلق کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جن سے اسے معلوم ہو گیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس نے پوچھا کہ میں اسے کس طرح جانتی ہوں۔ میں نے بتایا کہ اس کی کمپنی میں ملازم ہوں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 525 روپیے، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کو ایک صاف سی بات کہہ دوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ اس نے پوچھا، اور جب میں نے کہا کہ کہیے تو اس نے کہا، اس قسم کے بدکار آدمی کے ساتھ ہی اگر سیر کرنی ہے تو اسے ملازمت کی وجہ سے خوش رکھنا ہے تو یہ سودا آپ کے لیے بہت مہنگا ہے۔ آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ اسے خوش نہ رکھا تو یہ آپ کو ملازمت سے نکلوا دے گا۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر کہا، اس ہوٹل میں غیر ملکی لوگ آتے ہیں، مجھے آپ جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ آپ 5,500 روپیہ ماہوار آسانی سے کما سکتی ہیں۔ آپ کی رہائش اسی ہوٹل میں ہوگی۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ اس نے اس آدمی کے متعلق بتایا کہ وہ بدکار اور عیاش آدمی ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کے اس کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی گرمیوں میں 2-3 مرتبہ مری آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ چند دن اسی ہوٹل میں قیام کرتا ہے۔ مجھے الگ کمرہ دے دیں، میں نے مینیجر سے کہا۔ مجھے ذرا سوچنے دیں، کل صبح جب وہ ہوش میں آئی تو اسے میرے متعلق کہہ دیں کہ میں آپ کو بتا کر واپس چلی گئی ہوں۔ مینیجر نے مجھے نہایت اچھا کمرہ دے دیا۔ سجا سجایا فراخ کمرہ تھا، مگر یہ مجھے پھانسی کی کوٹری کی طرح ہولناک لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس بدکار کے کمرے میں گئی۔ میرے کپڑے اور کچھ چیزیں وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ پلنگ سے لڑک کر فرش پر پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ میں نے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں سمیٹیں، اٹیچی کیس اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا فیصلہ بدلنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے حال اور مستقبل پر میرا ماضی سیاہ گھٹا کی طرح چھا گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سوسائٹی میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے گا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہے گا۔ میرے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا جو مینیجر نے مجھے دکھایا تھا۔